حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جلیل القدر صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ دبلا پتلا جسم ہے، پتلی پتلی پنڈلیاں ہیں، کپڑے بھی اتنے زیادہ میسر نہیں ہوتے تھے۔ حدیث شریف میں آتا ہے ایک کپڑے میں نماز پڑھنا جائز ہے، 2 میں جائز ہے، 3 میں جائز ہے۔ صحابہ کے پاس بعض اوقات کپڑے ہوتے ایک ہی کپڑا لپیٹا ہوا ہے، بدن ٹھاکو جواب، کبھی 2 میں پڑھ رہے، کبھی 3 میں پڑھ رہے، مجبوری کی حالت ہے۔ ہم تو جان بوجھ کر سر کو ننگا کر دیتے ہیں، ہاں، اور اللہ کے سامنے ننگے سر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ شریعت مطہرہ میں امت مسلمہ میں کبھی ننگے سر پھرنے والوں کی عدالت میں گواہی قبول نہیں کی جاتی تھی، اور اللہ کے سامنے ننگے سر کھڑے جاتے ہیں۔ نماز تو ہو جاتی ہے، میں عرض کر رہا ہوں نماز تو ایک کپڑے میں ہو جاتی ہے، 2 میں بھی ہو جاتی ہے، 3 میں بھی ہو جاتی ہے۔ خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ پیش ہو گیا، سارے کپڑے چلے گئے، آدمی بالکل ننگے، بالکل ننگے ہونے کی حالت میں بھی آدمی نماز پڑھ سکتا ہے، بلکہ پوری ایک جماعت کسی حادثے کا شکار ہو گئی اور کپڑے ان کے ضائع ہو گئے، اب سارے جماعت کے ساتھ ننگے یہ نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن کھڑے ہو کر نہیں پڑھیں گے، بیٹھ کر پڑھیں گے اور رکوع اور سجدہ اشارے کے ساتھ کریں گے تاکہ کوئی مردگی مجبوری کی حالت کیا کام ہو۔ نماز تو ہو جاتی ہے، لیکن قرآن کیا کہتے ہیں خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت اپنی پوری زینت کر لیا کرو، اللہ کیا جا رہا ہے۔ اور اب تو بعض مسجدوں میں جنرل بات آ گئی، تو کر ٹوپیاں رکھی ہوئی، پلاسٹک کی ٹوپیاں، جو جہان کا میل، جو جہان کا دم، ہاں جنیں اور ٹوپیوں کے اندر ہوتی ہیں، اب وہ مسجد والے آپ کھڑے ہو کر سر پہ رکھتا ہے ٹوپی اور نماز پڑھتا ہے، نماز کے بعد پھر اس کو اتارنا بھول جاتا ہے، دروازے کے پاس پہنچتا ہے تو اور وہیں سے پھر پھینکتا ہے اور وہ کلابالیاں کھا کے واپس مسجد۔ اس ٹوپی کو پہن کر تم ڈیوٹی پہ جاؤ گے، اس ٹوپی کو پہن کر تم ولیمے کی تقریب میں جاؤ گے، اس ٹوپی کو پہن کر تم کسی خاص میٹنگ میں جاؤ گے، جب عام لوگوں کے ہاں اس لباس میں تم جانا پسند نہیں کرتے تو رب یہاں کیسے چلے جاتے؟ میں نے کہا اگر ویسے تو کوئی تکلیف بھی ہو سر ڈھانپنے میں، آج کل تو ٹوپیاں ملتی ہیں، جیب میں رکھ لو، جب مسجد میں ہو ٹوپی سر کر دو۔ یاد رکھیں جان بوجھ کر ننگے سر نماز پڑھنا یہ مکروہ ہوتی ہے، نماز ہو جائے۔ مکروہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ سیب یا کوئی چیز لیں تو اس کو داغ لگ جائے، اس کی قیمت کم ہو جائے، اجر و ثواب میں کمی ہو جائے۔ جب آپ نماز کے لیے آ رہے ہیں تو پھر آپ پورے حالات کے ساتھ کیوں کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو، اور پھر ہاں کئی لوگ جا کر ٹوپیاں نہیں تھی، ادھر دیکھ رہے ادھر دیکھ رہے، میں نے کہا ٹوپیاں رکھیں گے کل کو کہوں گے شلوار کو مل دیا، میں دفتر سے مطلوب میں آیا تو شلوار، اور کراچی کے کون سے طرف پجامے ٹکے ہوئے۔ تو خیر میں یاد کر رہا ہوں یہ تو ضمن بات آ گئی، اس کو خیال رکھیں۔ میں یاد کر رہا ہوں کہ اللہ کے یہاں قیمت جو لگتی ہے وہ آواز کی وجہ سے، ان چیزوں کی قیمت۔ ابن مسعود پتلی پتلی پڑی ہوئی ہے، کپڑے نہیں ہوتے تھے، تہمت باندھے ہوئے آدھی پنڈلی تک، اور پہاڑی پر چڑھ گئے۔ صحابہ نے ان کی دبلی پتلی پنڈلیوں کو دیکھا، ان کی ہنسی نکل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا کہ یہ ابن مسعود کی پتلی پنڈلیوں پر ہنس رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ابن مسعود کی پتلی پنڈلیوں پر ہنس رہے ہو، کل عمل کے ترازو میں ان کا وزن پہاڑوں سے بھی زیادہ ہوگا، عمل کے ترازو میں ان کا وزن پہاڑوں سے بھی زیادہ ہوگا۔ اور دنیا میں کتنے بھاری بھرکم بدن والے جن کی آمد پر ہڈوں بچوں کی سزا ہوتی تھی، روح اللہ کی نایا کرتے تھے، عمل کے ترازو ان کا وزن مچھر کے پر جتنا بھی نہیں